ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ پر ذرا زور ڈالیں اور سوچیں کہ آپ نے آخری بار اس براؤن چڑیا کو کب دیکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہاؤس سپیرو کہلاتا ہے، جو کہ عام طور پر ہمیں دیہاتی علاقوں کے اندر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن اب اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے دکھنا بند ہو گئی؟ ویسے تو چڑیا کی آبادی انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا بھر کے اندر تھوڑے سے ظاہری بدلاؤ کے ساتھ پائی جاتی ہے، لیکن ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ لگ بھگ ایک جیسی دکھتی تھی اور بہت زیادہ تعداد کے اندر پائی جاتی تھی۔ مارچ 2011 میں ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک رپورٹ پبلش کی گئی، جس کے مطابق خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے شہروں ممبئی، کلکتہ، پاکستان کے شہر کراچی، لاہور اور بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے اندر ان کی آبادی لگ بھگ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ خبر انتہائی خطرناک اس لیے ہے کیونکہ پرندے ہیومن فرینڈلی پرندے ہیں اور صرف ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں ہوا کی کوالٹی صاف ہو، جس کا مطلب ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے چلتے جتنی پولوشن اس وقت ماحول کے اندر ہو چکی ہے وہ انسانوں کے رہنے لائق تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اس ماحول کے اندر یہ پرندے بالکل میٹ نہیں کر سکتے اور ہوا میں اڑنے والے کیڑے اور پتنگے جو کہ آج کل بہت زیادہ تعداد کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، انہیں یہ چڑیا کھا لیا کرتی تھی، لیکن آج ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا آج اس کے متبادل کے طور پر ہمیں انسیکٹ کلر کو استعمال کرنے کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر یہ چڑیاں ہمارے ماحول سے غائب ہوتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسانوں کو ایسی جان لیوا بیماریاں شروع ہوں گی جس کے بارے میں ہم نے آج سے پہلے سنا بھی نہیں تھا، اور نہ ان کا علاج ممکن ہے۔ لیکن کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، آج بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ صرف ان ہاؤس سپیروز کو نہیں بلکہ کئی لوکل پرندوں کی نسل کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں۔ صرف کراچی شہر کے اندر ان کی پاپولیشن تقریباً 80% تک گر چکی ہے۔ بالکل یہی حالت بھارت کے اندر بھی ہے اور وہاں پر بھی ان کی پاپولیشن 80% تک گر چکی ہے، جبکہ نارتھ امریکہ کے اندر تقریباً 85% تک۔ جب میں نے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی تو بہت سارے ایسے فیکٹر سامنے آئے جو کہ کافی حیران کن تھے۔ مثال کے طور پر بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، سبزے کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر کبھی ان پرندوں کے گھونسلے ہوا کرتے تھے اب وہاں پر اس کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لے لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان پرندوں نے کسی نہ کسی طرح سے سوراخوں کے اندر یا پھر اوپر چھتوں پر اپنے گھونسلے بنا کر اپنی نسل کو کسی نہ کسی طرح سے بڑھائے رکھا۔ لیکن اب کیونکہ باکس اسٹائل اپارٹمنٹ کا زمانہ ہے جہاں پر ان کے انڈوں اور بچے دینے کی کوئی بھی جگہ موجود نہیں اور ان کی نسل اسی وجہ سے آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہی ہے۔ پیسٹی سائڈز کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ کیڑے جو کہ فصلوں کے اوپر موجود ہوا کرتے تھے اور انہیں یہ چڑیا کھا لیا کرتی تھی، اب وہ کیونکہ پیسٹی سائڈز کے استعمال کی وجہ سے ختم ہونے لگے تو یہ چڑیاں بھی بھوکا مرنے لگی۔ ان پیسٹی سائڈز یا زہریلی ادویات کے کچھ نہ کچھ اثرات فصلوں یعنی فروٹ اور سبزیوں پر باقی رہ جاتے ہیں، جو کہ انسان انہیں کھا کر اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور یوں نئی نئی بیماریاں خاص طور پر کینسر انسانوں کے اندر بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام قدرتی طور پر ان چڑیوں پر چھوڑ دیا جاتا تو ہمیں کبھی بھی اتنے زیادہ پیسٹی سائڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی جتنا ہم آج کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ سب کی سب چیزیں ایک ہیومن لائف سائیکل سے جڑی ہوتی ہیں، ہمارے قدرتی انوائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور جب ہم اس قدرتی انوائرمنٹ کو چھیڑتے ہیں تو دراصل اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ 1958 کے اندر چائنا کے لیڈر ماؤ زیڈونگ نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے 4.5 کروڑ لوگوں کو اپنی جان دینا پڑی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ چائنا کے اندر اگلے 15 سال کا منصوبہ بنایا گیا کہ ہم لوگوں نے انڈسٹریل ریولوشن کو لا کر یا پھر اپنی اکانومی کو ترقی دے کر اسے امریکہ اور برطانیہ کے برابر پہنچانا ہے، اور اسے نام دیا گیا دا گریٹ لیپ فارورڈ کا۔ لہٰذا اسی ٹائم کے اندر ایگریکلچر کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ماؤ کی حکومت کے اندر ہی گریٹ سپیرو کمپین کو چلایا گیا، جس کے مطابق چڑیوں، چوہوں، مکھی اور مچھروں کو مار کر بالکل چائنا سے ختم کرنے کا پلان بنایا گیا۔ خاص طور پر یہ ظلم ان چڑیوں پر کیا گیا کیونکہ ان کے متعلق چائنیز ریسرچرز کا کہنا تھا کہ ہر ایک چڑیا ہر سال تقریباً 4 کلو گرام کا اناج کھا جاتی ہے اور پھلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ چڑیاں کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں تو ہم اس کھانے کو بچا کر اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کمپین کی بہت زیادہ پروموشن کی گئی، اس کے لیے باقاعدہ ایک فورس قائم کی گئی، چائنا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا اور پورے چائنا کے اندر کروڑوں چڑیوں کو مار دیا گیا۔ ان بیچاری چڑیوں کو ڈرانے کے لیے ڈھول بجائے جاتے اور جب یہ ڈر کر آسمان کے اندر اڑتی رہتی اور جب تھک کر گر جاتی تو ان کو مار دیا جاتا۔ ان کے انڈوں اور ان کے گھونسلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ صرف 1 سال کے اندر 2 لاکھ چڑیوں کو مار دیا گیا اور اگلے 2 سالوں کے اندر یہ تقریباً بالکل ناپید ہو گئی۔ یہ چائنا کے لوگ اس حد تک بڑھ گئے کہ ان لوگوں نے ان چڑیوں کے علاوہ باقی پرندوں کا بھی شکار شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد لگ بھگ ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ لیکن یہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ چھوٹی سی چڑیا بھی انوائرمنٹ کا بیلنس قائم رکھتی ہے، اور یہ صرف اناج نہیں کھاتی بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی ہے، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اندر ان کی تعداد بیلنس رہتی ہے۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے چڑیاں انوائرمنٹ سے تقریباً بالکل ناپید ہو گئی، اور اس کے بالکل الٹ کیڑوں کی تعداد جو کہ ایک مخصوص تعداد کے اندر رہتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کی تعداد کے اندر بڑھنے لگے، خاص طور پر ٹڈوں کی آبادی۔
ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते और हजारों एकड़ पर फैली फसलों को चट कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा इस बार इन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी किए, लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मजीद खराब करने लगे और इनकी पैदावार भी हद से ज्यादा बढ़ गई। फसलें इतनी ज्यादा कम हो गई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग सिर्फ मिट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और वो थी इस परिंदे को मार देना। और इस वक्त बिल्कुल सेम यही हालत साउथ एशिया के लोगों के साथ भी हो रही है। कीड़े मकोड़े अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं और पेस्टिसाइड्स का मुसलसल इस्तेमाल इन फसलों को जहरीला कर रहा है। इसके अलावा ये कीड़े अपनी इम्यूनिटी को भी मुसलसल बढ़ा रहे हैं, यानी हर बार इनको मारने के लिए पहले से ज्यादा जहरीले स्प्रे को इस्तेमाल करना पड़ता है। टिड्डी दल की तादाद हर साल लाखों एकड़ फसलों को तबाह करती है, जैसा कि आप न्यूज में सुनते रहते हैं, लेकिन महकमा मौलियात इसका कोई नोटिस नहीं लेता, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं देता, जिसकी वजह से हम भी उसी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी अंजाम की डायरेक्शन के अंदर हैं, जैसा कि चाइना के साथ हुआ। अर्बनाइजेशन या शहरी आबादी को बढ़ाने के चक्कर के अंदर हमने अपने कुदरती माहौल को तबाह कर दिया है। आज इस घरेलू चिड़िया की नस्ल कशी की एक अहम वजह इनका बेतहाशा शिकार भी है, फिर चाहे वो आसमान के अंदर मौजूद शिकारी हों या फिर इन्हें पकड़कर गलियों बाजारों के अंदर बेचने वाले लोग हों या फिर इनको आजाद करवाने वाले। यहाँ तक कि कई शहरों के अंदर तो बाकायदा इनका गोश्त भी शौक से खाया जाता है, जो कि इनके आबादी को मुसलसल कम करने की वजह बन रहा है। मजीद एक अहम वजह के दरख्तों की कटाई की वजह से होने वाले हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से छोटा सा परिंदा मजीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से छोटा सा परिंदा भूख प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। कुल मिलाकर आज गवर्नमेंट को इन मसलों को सीरियस लेने की जरूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इस बारे में लोगों को आगाही देना इंतहाई जरूरी है कि उन परिंदों के नेचुरल एनवायरनमेंट को तबाह ना करें, वरना जब भी कुदरती माहौल से छेड़छाड़ होगी तो इसका नतीजा वही होगा जो कि चाइना ने एक वक्त के अंदर भुगता था, और आज हम भी उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, क्योंकि हम अपने जिस्म के अंदर जहर को डाल रहे हैं। इससे पहले इंसानी तारीख के अंदर कैंसर इतना ज्यादा कभी भी नहीं फैला था जितना आज इंसानों के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा या फिर हद से ज्यादा इस्तेमाल है और गैर कुदरती काश्तकारी, और ये सब कुछ हो रहा है इस छोटे से परिंदे को इग्नोर करने की वजह से। और अगर मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसा चलता रहा तो हमारा अंजाम भी चाइना से मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।